یہاں الحمدللہ صاحب نظر اور بڑی اچھی اچھی فکروں کے مالک تشریف فرما ہیں. تمام حضرات سے پرزور گزارش ہے کہ اپنے اس ادارے کو یوں ہی محبتوں کے ساتھ چلاتے رہیے، سلسلہ عالیہ مداریہ کا پیغام عام کرتے رہیے اور حسنین کریمین کی محبت کو اپنے سینوں میں دبا کر اور جو اہل بیت کے علوم ہیں، جو اہل بیت کے معاملات ہیں، ان کو آگے بڑھائیے. ہوا کیا ہے آج تک اور ابھی تک حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں، ابھی تک کالجوں میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مسلم طلباء اکثر و بیشتر تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جناب فلاں چیز کا موجد فلاں انگریز ہے، فلاں چیز فلاں یہودی نے ایجاد کی، فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی. مگر ہماری عوام کو، ہمارے پڑھنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہاں MBBS میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رشید حضرت سیدنا یوسف الحمیاری ہیں. آپ جانتے ہیں خوارزمی کو، آپ جانتے ہیں مسعودی کو، جنہوں نے بغیر گھومے دنیا کا نقشہ بنایا. آپ نے سنا ہوگا جابر بن حیان کو، جنہیں پاپا کیمسٹری کہا جاتا ہے. ڈاکٹری ہو، کیمسٹری ہو، سائنس کا کوئی شعبہ ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اہل بیت کا احسان نہیں. مگر ہم نے اہل بیت کو جانا ہی نہیں. ہم نے اہل بیت جب محرم آتا ہے حسین کی شہادت کو منا کر، اور وہ بھی جو 60 سال کی عمر میں کیا ہوا یہ نہیں بتایا جاتا. بتایا صرف اتنا جاتا ہے کیسے شہید ہوئے، اور دبے الفاظ میں بہت سے حضرات تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کرسی کے لالچ میں شہید ہوئے. مگر یاد رہے اہل بیت کی ساری زندگی علم سے معمور ہے، اور جو سائنس، جو روحانیت، جو ترقی، جو بلندی آج دنیا نے پائی ہے، یہ سب اہل بیت کے شاگردوں کا کام ہے. امام جعفر کے شاگردوں کا کام ہے، امام باقر کے شاگردوں کا کام ہے کہ انہوں نے دنیا کو وہ روشنی عطا فرمائی کہ آج ہم دنیا میں چمک رہے ہیں. یاد ہے جب وشو یدھ ہوا، اور وشو یدھ ہونے کے بعد بغداد کی لائبریری کو لوٹ کر اور جو مسلم سائنسدانوں نے لکھا تحریر کیا وہ چرا کر اور برطانیہ لے جایا گیا، اور لیٹن میں ترجمہ کر کے، اور کسی کا نام جو مسلمان تھا جابر بن حیان اس کا نام الجبرا کر دیا گیا. کسی کو جو یونس تھا اس کا نام یونا کر دیا گیا، جو داؤد تھا اس کا نام ڈیوڈ کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے، یاد کرو. یہ جو بھی کچھ ہے یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین اور کمیٹی والے ارکان اور جملہ اہل بستی اور اساتذہ کرام کو حوصلوں کو بلند فرمائے. اور الحمدللہ ڈاکٹر ناصر صاحب باقاعدہ جو فکر دے رہے ہیں، ہمارے طلبہ بھی ان کے یہاں پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اگر ان کی فکر میں ملا کر اور ان بزرگوں کے دامن میں بیٹھ کر ہم اپنے مشن کو آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے گا. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیاب و کامران فرمائے. اسلام زندہ باد، سلسلہ عالیہ مداریہ قائم رہے. السلام علیکم.